اچھا فواد صاحب، آج ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف میں مذاکرات کی جو معاملہ چل رہا تھا اس پر ہاں ہو گئی ہے اور مذاکرات ہونے لگے ہیں یا اس کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ مذاکرات کی باتیں کئی دفعہ چلی ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، لیکن فیکٹ اس کے دیکھیے کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی بات کہ جس سے کوئی ہم اس بات کو کہیں کہ اس کو تقویت جو ہے وہ ملی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو 9 مئی کے مقدمے میں لاہور میں ہو رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب وغیرہ کے خلاف جو مقدمہ تھا، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ہی وٹنس جو ہے اس کو کر لیا گیا، ریکارڈ کر لیا گیا۔ اور جس قسم کے عدالتوں کا ماحول ہے اس وقت، اس میں نہیں لگ رہا۔ پھر آپ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر دیکھیں، ملٹری کورٹس کا کیس دیکھیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی سچ کچھ سیریس بات جو ہے وہ ہے اور آگے چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، وہ کوئی انٹرنل پریشر نہیں بنا سکے، کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں بنا سکے۔ تو آئی تھنک دا اونلی وے فارورڈ جو ابھی نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جمائمہ خان جو ہے، اگر انہوں نے اس میں جو ہے وہ فیملی جو ہے اس نے اگر رول پلے کیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے تو کوئی ایسا پریشر یا کچھ ایسا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت افیکٹو بھی ہوا ہے، پوری دنیا میں چلا، 2 کروڑ سے زیادہ اس کی ویوز ہے، تو وہ ان کا امپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پی ٹی آئی میں تو آپ دیکھیں شبلی فراز ہے، سلمان راجہ وغیرہ ہے، انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جب تک کوئی پریشر نہیں بنے گا تو کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کوئی ایسے ہوں گے جو کہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں ایک ہی وکیل کا ہونا اور پھر ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں مقدمات کا لگے ہونا، یعنی ایک درخواست جو ہے اس کی سماعت اسلام آباد میں ہے، ایک کی جو ہے وہ لاہور کے اندر تھی، سلمان صفدری دونوں کے اندر وکیل تھے، اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اسی طرح کا منظرنامہ مستقبل میں ہوتا رہا تو پھر مشکلات کتنی ہوں گی؟ کوئی نہیں، عدالتوں کا نہ عدالتوں نے کوئی فیصلے، عمران خان نہ کوئی لا کی وجہ سے یا عدالتوں کی وجہ سے جیل میں ہے، نہ انہوں نے باہر آنا ہے کوئی عدالتوں کی وجہ سے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل جو سمجھیے کہ جو ایک ارینجمنٹ ہونی ہے، یہ تو اس کا نتیجہ ہونا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی اب تک بھی بہت غلطی کرتی رہی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں نا، کون اور پارٹی جس میں تھوڑی بھی سینس ہوگی وہ یہ کرے گی کہ وہ اپنا میڈیا سیل بند کر دے اور وکیلوں کو فیسیں دے دے، یعنی پوری پارٹی کی جو ساری آرگنائزیشن ہے وہ بند کر دی ہے تاکہ وکیلوں کو ہم فیس دے دیں۔ تو کوئی اور پارٹی اس طرح کی نان پولیٹیکل حرکت نہیں کرے گی، بٹ کیونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت ایک المیہ ہے، اس وقت لیڈرشپ موجود نہیں ہے اور جو ہیں وہ سارے انڈر 19 ہیں، تو ان کے وجہ سے پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ انفارچونیٹ۔ اچھا فواد صاحب، خان صاحب کے بیٹوں کا میدان میں آنا اور جمائمہ خان کا پھر کہنا کہ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ دیکھے، اور میرے پاس جو اطلاع ہے کہ ایک اور انٹرویو جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اور وہ انٹرویو ہو چکا ہے، تو خان صاحب کے بیٹے اب جب میدان میں آ گئے ہیں، جمائمہ بھی اس حوالے سے جمائمہ خان صاحبہ بھی میدان میں آ گئی ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے پھر جس طرح آپ نے اشارہ بھی دیا کہ اگر یہ آئے تو کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹوں نے انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں بھی کی ہے کہ ہم ہر باقی جگہوں پہ بھی رابطے کریں گے۔ دیکھیے جی، ان کا تو ظاہر ہے کہ جو فیملی ہے، گولڈ اسمتھ فیملی ہے، یہ آپ سمجھیے کہ تقریباً رائل فیملی جتنا ہی اہمیت ہے ان کی، اور لندن میں دے آر ون آف دا کلوزسٹ پیپل ٹو دا رائل فیملی ان کے، اور جو کنگ چارلز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے پرسنل دوست ہیں، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ وانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر کشنر وہ ان کے قریبی دوست ہیں، لہذا دو رائے جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اور جمائمہ بی بی نے جس طرح اگر یہ ایفرٹ ڈالی تو وہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہوگی، آئی تھنک اس کو آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا، اس کا وہ پریشر بہت ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
وہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی تھیں کہ تحریک چلے گی، اپوزیشن کا الائنس بنے گا، کیا اب ان حالات میں مستقبل قریب میں وہی کینوس دکھائی دیتا ہے، وہی سین دکھائی دیتا ہے؟ لیکن تحریک چلنی تھی جب آپ ایک اپوزیشن الائنس بنا لیں، اور اپوزیشن الائنس کی جو بیک بون ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. جس طریقے سے اچھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بات طے ہو گئی تھی، مولانا بالکل تیار تھے الائنس میں آنے کے لیے. انہوں نے حکومت کے ساتھ، یعنی شہباز شریف 2 دفعہ جا کے انہیں ملے، ان سے درخواست کی کہ آپ شامل ہوں حکومت میں، وہ نہیں آئے. وہ اپوزیشن کا ہی الائنس چلانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ ایک ناراض کیا، آپ کہہ لیں یا سمجھیں کہ الائنس کو تباہ کیا، وہ بھی یہی کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جب الائنس ہی نہیں بنا، دیکھیے ایک پیرافرنیلیا چاہیے ہوتا ہے تحریک چلانے کے لیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. ایسے تو نہیں تحریک جو ہے وہ تو آپ نے چلا کے دیکھ لی، آپ نے دیکھ لیا سارے لوگوں کو آپ نے جو جیلوں میں ڈلوا دیا، ہزارہ لوگ، 34,000 آدمی اریسٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کا. آپ مجھے بتائیے اتنی بڑی قید و بند کی صحبتیں کوئی اور پارٹی قریب بھی گئی ہے؟ اور جس طرح سے لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم تشدد ہوئے، جو سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح تو طریقے نہیں چل سکتے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا علی امین گنڈا پور نے جب پیرول پہ رہائی کی ایک درخواست دی تو اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بات سیٹ ہو گئی ہے، لیکن پھر جو اس ایپلیکیشن کا رزلٹ نکلا اس پہ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے علی امین جو ہے ان کو بھی پرابلم یہ ہوئی ہے. ایک تو علیمہ بی بی کی اور علی امین کا جو جھگڑا ہے اس نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا. اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ظاہر چیف منسٹر ہے، اختیار سارا ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، اور ورکر جو ہے وہ چونکہ عمران خان کی فیملی ہے وہ علیمہ بی بی کی بات سنتا ہے، وہ کرتا ہے. تو اب اس میں وہ علی امین کے بارے میں جس طرح کی کیمپینز چلائی گئی، جس قسم کی ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس نے میں خیال سے کوشش کی ہے جا کے اور ادھر ادھر کر کے کہ کسی طریقے سے جو میرا دوبارہ جو ہے وہ کوئی ہاتھ پڑ جائے اور میں دوبارہ جو ہے وہ کوئی اپنا پارٹی کے اندر ان ہو سکوں. تو آئی تھنک اٹ واز مور فور کہ آپ ورکرز کو ذرا یہ تسلی دینے کے لیے، تو اس کی عملی صورت ظاہر ہے کوئی خاص نہیں. صحیح. تو اس کے لیے ابھی جو تحریک ہے وہ مستقبل میں دکھائی نہیں دے رہی، اور ابھی یہ جو والا معاملہ ہے اس پہ بھی ایک نقطے کے اوپر متفق ہو کر اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ حوصلہ